رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ بنیادی دینی تعلیمات کا چوتھا دن، حفظ قرآن و ترجمہ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ تفسیر: یہ سورہ اخلاص ہے جس کی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ اس سورت کو ثلث قرآن یعنی ایک تہائی قرآن بھی کہا گیا ہے۔ اس میں ان بعض کافروں کا جواب ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ذرا اپنے خدا کا حسب نسب تو بتائیے۔ اس مختصر ترین سورہ میں اللہ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، عقائد۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسلمانوں نے دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ان کی وفات ایمان پر ہوئی ہو، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار اور فرمانبردار ساتھی تھے۔ انہوں نے ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے خوش تھے، اس لیے ہم ان کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان سے متعلق اپنی رضامندی کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے کسی صحابی کا نام آنے پر رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے اور ان میں سے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں سے کسی پر عیب لگانا یا ان کی برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں بھی 4 خلفائے راشدین کا درجہ سب سے بڑا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، اور ان میں بھی سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ نمبر 3، دعائیں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ نمبر 4، فقہ۔ حیض کا بیان۔ بالغ ہونے کے بعد عورت کو ہر مہینے عادت کے مطابق جو خون آتا ہے
اس کو حیض کہتے ہیں۔ یہ خون نجس ہے، کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ حیض آنے کی عمر کم سے کم 9 سال ہے۔ 9 سال کی عمر سے پہلے اگر کسی لڑکی کو خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے، اور بالعموم 55 سال کی عمر تک حیض آتا ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے۔ اگر کسی خاتون کو 3 دن اور 3 رات سے کم خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے۔ اسی طرح 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آئے وہ بھی حیض نہیں ہے، بلکہ استحاضہ کا خون ہے، جو کسی بیماری کی وجہ سے آ گیا ہے، اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں۔ 2 حیض کے درمیان طہر یعنی پاکی کی مدت کم سے کم 15 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ نمبر 5 سیرت۔ مکہ مکرمہ میں نبوت کے 13 سال۔ نبی ہونے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوگوں کو سنانے لگے، اللہ کا حکم سمجھانے لگے، غیر اللہ کی عبادت سے روکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بری باتوں سے ٹوکا اور اچھے کام کرنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو نبی مان لیا اور مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے حکموں کو پھیلانے لگے۔ مکہ کے لوگ مسلمان ہونے لگے، جو مسلمان نہیں ہوئے وہ کافر کہلائے۔ کافروں نے مسلمانوں اور اللہ کے نبی کو ستانا شروع کیا۔ کافر مسلمانوں کو کوڑے مارتے، کڑی دھوپ میں عرب کی گرم ریت پر لٹا دیتے، ان کا طرح طرح سے مذاق اڑاتے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ کسی مسلمان کو اسلام سے ہٹا نہیں سکے۔ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا کام 13 سال تک ہوتا رہا۔ کافر اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو ستاتے رہے۔ اب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ اس حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ مدینے چلے جائیں۔ وہاں کے بہت سے لوگوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا تھا، اور مدینہ چلنے کے لیے آپ سے بار بار کہتے تھے۔ جب سارے مسلمان مدینہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کا ارادہ کیا۔ کافروں کو مسلمانوں کا مدینہ جانا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، دن اور تاریخ بھی مقرر کر لی۔ ایک رات گھر کو گھیر لیا، لیکن اللہ کے حکم سے اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس طرح نکلے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ صبح کو حال معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن آپ کو نہیں پا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، ان کو ساتھ لیا۔ 3 دن پہاڑ کے ایک غار میں چھپے رہے جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ چلے گئے۔ مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ نمبر 6 درس حدیث۔ والدین کی نافرمانی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے، اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے، اس لیے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا،
ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کی نافرمانی اور ان کو ایذا دینے پر سخت ترین وعید آئی ہے۔ حدیث میں والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رسوا اور ناکام ہوا، وہ رسوا اور ناکام ہوا، وہ رسوا اور ناکام ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کی زندگی پائی اور ان دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو وہ جہنم میں داخل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، یعنی کبھی رد نہیں ہوتی، اور ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر گناہ کی جب چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی قطع رحمی کی سزا مرنے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ نمبر 7، حفظ حدیث۔ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ ترجمہ: آدمی اور کفر و شرک کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ نمبر 8، عملی سنت۔ مسواک کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کا اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے۔ میرے پاس جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ مجھ کو یہ خوف پیدا ہوا کہ مجھ پر یا میری امت پر کہیں مسواک فرض نہ کر دی جائے۔ اگر مجھ کو میری امت پر مسواک کے دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک فرض کر دیتا۔ طہارت و نظافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر خاص طور پر زور دیا ہے اور بڑی تاکید فرمائی ہے، ان میں مسواک بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے آخری وقت بھی اس سنت پر عمل کیا۔ یاد رہے کہ مسواک صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی سنت ہے۔ نمبر 9، اذکار نماز۔ تشہد۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام برکت و عظمت والے کلمے، تمام نمازیں اور تمام نیک اعمال اللہ کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما۔ نمبر 10، اخلاقیات۔ مسجد کے آداب۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے میں ان سنتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بائیں پاؤں سے جوتے اتارنا۔ نمبر 2، دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنا، مثلا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نمبر 5، دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔
نمبر 6 مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 7 مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالنا۔ نمبر 8 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 9 درود شریف پڑھنا، مثلا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نمبر 10 دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ نمبر 11 مسجد سے نکلنے کے بعد پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہننا، پھر بائیں پاؤں میں۔ نمبر 12 مسجد میں سکون و سنجیدگی کے ساتھ ذکر و تلاوت میں مشغول رہنا، شور و شغب نہ کرنا۔ نمبر 13 دنیا کی باتیں نہ کرنا، اعتکاف کی نیت کرنا اور مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد ادا کرنا۔ اگر تازہ وضو سے ہو تو تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھنا۔ نمبر 14 اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو دوڑتے ہوئے نہ آنا، بلکہ وقار کے ساتھ آہستہ سے صف میں شامل ہو جانا۔ نمبر 15 مسجد میں خرید و فروخت نہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔